قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. خیریے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک اللہم کریں. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بندہ پرور، غریب نواز، لجپال، پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا، پوری کائنات کا خالق اور پوری کائنات کا مالک اور رازق. بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، محمد مصطفیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی پر اور آپ کی مبارک ذات پر. ربیع الاول کا مہینہ، ربیع کا معنی ہے بہار اور اول کا معنی ہے پہلی، یعنی پہلی بہار. گرمی کا موسم ختم ہو رہا ہے اور تقریباً ہو چکا ہے. اب نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، بلکہ بہار ہی بہار ہوگی. اس موسم کے اندر نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، بلکہ بہار ہوگی. انتہائی پر لطف اور بہترین ایام اور بہترین دن. اس لیے اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول، پہلی بہار. اور سبحان اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جو درخت گرمی کے موسم میں اپنے پتے گرا دیتے ہیں. ربیع الاول کے مہینے میں ایسے تمام درختوں کے اوپر نئے پتے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، اور دھڑا دھڑ وہ درخت اور وہ پودے جنہوں نے اپنے پتے گرائے تھے، اب ان پر ہرے بھرے پتوں کی بھرمار ہے. ربیع الاول، پہلی بہار کا مہینہ. اس مبارک مہینے میں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا. میلاد کا مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ہوا.
اور برت کا مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت کا مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اب وہ اس ربیع الاول کے مہینے کی کون سی تاریخ تھی؟ سیرت نگاروں نے، مورخین نے مختلف تاریخیں ذکر کیں، اور سیرت طیبہ کے موضوع پر بہترین کتاب اور بہترین عالم دین کی تصنیف وہ الرحیق المختوم ہے، مہر لگی ہوئی شراب، جسے ہندوستان کے ایک جید عالم دین، عالم کتاب و سنت جناب حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تصنیف کیا۔ امام صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول میں ہوئی، اور اسی ربیع الاول ہی کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام جناب حضرت عبداللہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی آمنہ صاحبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب، اور آپ کا وہ چچا جس نے زندگی بھر جب تک وہ زندہ رہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وفات کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اپنے ذمے لی، ان کا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت ابو طالب صاحب۔ ربیع الاول کا مہینہ پہلی بہار اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پھر جب 40 سال کی عمر ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ فرشتوں کا سردار جناب حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آیا اور آ کر آپ کو کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ غار حرا میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں، اور فرشتوں کا سردار آپ کے پاس آیا اور آپ کو باقاعدہ طور پر نبوت و رسالت کا اور ختم نبوت کا پروانہ جاری کیا گیا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتُ نبیا آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب انسانیت کے باپ، انسانوں کے باپ بابا جی آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ آدم بین الروح والجسد، آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے حوالے سے فرمایا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب اللہ نے جب قلم کو لکھنے کا حکم دیا تو قلم نے یہ بھی لکھا کہ عبداللہ صاحب کا بیٹا اور بی بی آمنہ محترمہ کا بیٹا اور ان کی اکلوتی اولاد جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا، وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو پوری دنیا کے اوپر اور پوری کائنات میں عالم کفر اور عالم شرک کا پھریرا لہلہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو ہر طرف کفر و شرک کے جھنڈے ہی لہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
واللہ غفور رحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور تمہیں اللہ سے محبت اور پیار ہے تو پھر میری اتباع کرنا ہوگی، میرے پیچھے چلنا ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک تم سے محبت کرے گا، پروردگار تمہیں محبوب بنا دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرما دے گا۔ اللہ نہایت بخشنے والا اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہود و نصارہ کا یہ کہنا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے ہی پیارے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر ان سے کہیے تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور پروردگار تم سے محبت کرتا ہے تو پھر لازمی ہے، ضروری ہے کہ تمہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگی۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے کل یا آج نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ دعویٰ تو ان کا یہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے ہی پیارے ہیں، بلکہ یہودیوں نے کہا کہ ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ عیسائی لوگوں نے کہا کہ ہم ابراہیمی ہیں، مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، کہا کہ ہم بھی ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ نے ان دونوں کا رد کیا اور فرمایا ابراہیمی تو یہ پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابراہیمی وہ ہیں کہ جنہوں نے اس پیغمبر کی اطاعت کی، تابعداری کی۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے ہی پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے پیارے ہو اور تم بھی اللہ سے محبت اور پیار کرتے ہو تو پھر ذرا میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یہاں یہودیوں نے نبی پاک علیہ السلام کی پیروی اور اتباع نہیں کی۔ آج افسوس کلمہ پڑھنے والی امت کا بھی یہی حال ہے۔ کلمہ پڑھنے والی امت کا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال ہے۔ دعوے اتنے بڑے بڑے کہ یہودی بھی پریشان ہو جائیں، دعوے اتنے بڑے بڑے کہ یہودی بھی پریشان ہو جائیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن معاملہ وہی کہ جب اتباع اور اطاعت کی باری آئے گی تو اتباع نہیں کرنی، اطاعت بھی نہیں کرنی۔ ہماری خوشیاں ہوں یا ہمارے غم ہوں یا ہماری عبادات ہوں، وہ سراسر اتباع اور اطاعت سے خالی ہیں۔ تو لو جی ہم دیکھ لیتے ہیں ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے، آیا ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوتے تو ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے اپنے پیٹ سے اور اپنے ڈھیڈ سے عید میلاد کا اضافہ اسلام میں اور دین میں نہ کیا ہوتا۔ بدعات کا کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ گویا پیغمبر نے دین پہنچانے کے اندر کوئی کمی کر دی۔ بدعات کا مرتکب یہ سمجھتا ہے کہ گویا پیغمبر نے دین پہنچانے کے اندر کوئی کمی کر دی، اس لیے وہ اپنی طرف سے بہت سارے ثواب کے لیے کیے جانے والے کام ایجاد کر لیتا ہے۔ یہی ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد منانے کا معاملہ ہے۔ عید میلاد کا مطلب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا۔ ہاں جی، نہ ہماری زندگیوں میں، نہ ہماری خوشیوں میں، نہ ہماری غمیوں میں، نہ ہماری نمازوں میں، نہ ہماری تجارت میں، نہ ہمارے کاروبار میں
نہ ہمارے لین دین میں معاملات میں دور دور تک کہیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نظر نہیں آئے گی، بلکہ بہت دور جانے کی بجائے اگر ہم اپنا لباس اور اپنی شکل دیکھ لیں تو یہاں بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کاپی کرنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ عید میلاد ہم ضرور منائیں گے، ہاں جی، جبکہ یہ سراسر بدعت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا خصوصاً یہودیوں اور عیسائیوں سے اور عموماً تمام لوگوں سے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور خود کو اللہ کا محبوب بنانا چاہتے ہو تو پھر لازمی ہے، ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کے بغیر بندہ جتنے مرضی محبت کے دعوے کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام دیکھتا ہے، اللہ نام نہیں دیکھتا۔ اللہ کام دیکھتا ہے، اللہ کو نام سے غرض نہیں ہے، ہاں جی۔ ہاں، یہ ضرور شریعت کا تقاضا ہے کہ نام سونا ہو، خوبصورت ہو، اچھا نام ہونا چاہیے، لیکن اللہ کو جو اصل غرض ہے وہ کام کے ساتھ ہے۔ ہمارے کام شام کوئی نہیں ہے، نام اور دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں، ہاں جی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور سنن نبی داود میں 6407 نمبر کی روایت ہے، ہاں جی، اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں تاکیداً یہ حکم کرتا ہوں، میں تمہیں تاکیداً یہ حکم کرتا ہوں۔ وہ حکم کیا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر وقت میں اللہ وحدہ لا شریک کا ڈر اختیار کرو، وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، بازار کا معاملہ ہو یا گھر کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو یا خوشی کا معاملہ ہو، ثواب کا معاملہ ہو یا گناہ کا معاملہ ہو، مرنے کی بات ہو یا جینے کی بات ہو۔ فرمایا زندگی کے ہر شعبے کے اندر بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہم تقوی والی صورت اکثر ضرور بنا لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسے بد نصیب بندے بھی ہوتے ہیں، کچھ بد نصیب تو ایسے ہیں کہ جن کی شکل تقوی والی نہیں، اور کچھ بڑے بد نصیب وہ ہیں، اللہ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے، شکل تقوی والی ہے، کام تقوی والے نہیں ہیں۔ بظاہراً تقوی والی شکل کیا ہے کہ ماشاءاللہ چہرے پر سنت رسول بھی ہے، پائنچے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، اندر موجود برتن خالی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تاکیداً حکم کرتا ہوں اللہ کا ڈر اختیار کرو، ہر معاملے کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر صبح سویرے منہ اندھیرے، حضرت عمر صبح سویرے منہ اندھیرے مدینہ پاک کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ آج تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ خواب خرگوش میں مزے لے رہے ہیں نا، بچے اغوا ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، مار دھاڑ ہے، لوٹ مار ہے، مہنگائی ہے، حکمرانان وقت کو کوئی خبر نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے اور جناب صبح منہ اندھیرے صبح سویرے حضرت عمر کیا کر رہے ہیں؟ مدینہ پاک کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، کہیں کوئی چور نظر آ جائے، اچکا نظر آ جائے، کہیں کو مجبور اور لاچار نظر آئے، چور کی گردن پکڑ لوں، مجبور لاچار کی مدد کر لوں۔ حضرت عمر ایک گھر کے قریب سے گزرے، اندر سے ماں اور بیٹی آپس میں بحث کر رہی ہیں۔ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا، اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ آج نہ دودھ خالص ملتا ہے، نہ مرچیں خالص ہیں، نہ آٹا خالص ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ، یہاں تک کہ ہمارا ایمان بھی زنگ آلود اور ملاوٹ شدہ ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے تجھے کس کا ڈر ہے؟ کہا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ ماں نے کہا کہ شاید کہ تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ حضرت عمر کو خبر نہ ہو جائے۔ وہ بیٹی آگے جواب دیتی ہے کہ مجھے عمر کا ڈر نہیں، مجھے عمر کے رب کا ڈر ہے، عمر کے پروردگار کا خوف ہے۔
میں دودھ میں پانی نہیں ملانے والی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بچی کی یہ بات بڑی پسند نظر آئی۔ آج نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی قاضی بھی ہے، ملاوٹ کیے بغیر طبیعت میں سکھ اور چین نہیں۔ حاجی نمازی ہوگا، نام اہل سنت اہل حدیث بڑے بڑے القابات ہیں، لیکن 2 نمبری حرام حلال کی تمیز ہم نے بالکل نہیں کرنی۔ ہمارے سارے نام صرف دھوکہ دینے کے لیے ہیں، الا من رحم ربی۔ دھوکہ اور فراڈ اور ملاوٹ اور حلال اور حرام کی تمیز ہو، وہ دور دور تک ہمارے پاس سے وہ اسلام گزرا ہی نہیں ہے، الا من رحم ربی۔ حضرت عمر کو اس بچی کی بات بڑی پسند آئی۔ صبح دوپہر ہوئی تو حضرت عمر نے اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ اس گھر میں پتہ کرو کہ اگر یہ بچی کنواری ہے ہم نے اسے اپنی بہو بنانا ہے۔ اور حضرت عمر نے پھر اسے اپنی بہو بنایا۔ ہاں جی، مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پھر اسی بچی کی اولادوں میں سے آگے چل کر امام عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اور عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت وہ تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ سال ہا سال بعد عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں ایسا لگتا تھا کہ آج پھر عمر ابن خطاب کی خلافت ہے۔ اس وقت میں اتنا امن و امان تھا کہ شیر ہے، بگاڑ ہے اور بکری ہے، وہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں۔ امن اور امان کی یوں مثال دی جاتی تھی۔ اور آج ہم اپنی حالت بھی دیکھ لیں کہ دن دہاڑے دھڑا دھڑ بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، گردے نکالے جا رہے ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، مگر مجال ہے کہ ادارے یا حکومت ان کو اپنی لڑائی سے فرصت ہو اور ملک و قوم کی طرف دیکھیں۔ تو فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں تاکیداً حکم کرتا ہوں اللہ کے تقوی کا، والسمع والطاعہ، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کا، بھلے تمہارا جو امیر ہے وہ ایک غلام ہو اور غلام پر مزید وہ کالا بھی ہو۔ حبشی غلام چاہے تمہارا گورنر بنا دیا جائے، تم نے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اس کی بات کو بھی ماننا ہے، تو اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ فرمایا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا بہت زیادہ اختلاف کو، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازماً پکڑ لینا۔ اور فرمایا کہ دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور سنت کو، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال اور کچھ اوپر زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بعثت سے پہلے اپنا عید میلاد منایا یعنی برتھ ڈے، نہ نبی پاک علیہ السلام نے نبی اور رسول ہونے کے بعد اپنا برتھ ڈے منایا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر ہوئے، حضرت عمر ہوئے، عثمان اور علی ہوئے، اور جناب امام حسن اور امام معاویہ ہوئے۔ ان تمام حضرات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور میلاد کے دن کو کسی قسم کا کوئی عید میلاد نہیں بنایا، کوئی برتھ ڈے نہیں منایا۔ یہ برتھ ڈے اور ولادت اور میلاد کا دن منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ وہ جلسے ہوں، وہ جلوس ہوں، وہ ریلیاں ہوں، وہ گھوڑے اور کھوتے گاڑیاں نکالنا ہوں، وہ جھنڈیاں لگانا ہوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں محبت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا